اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اتنا کمال کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں تو بڑا ہی ریلیونٹ ہے، لیکن قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے قرآن رہنمائی ہے۔ اچھا، اب یہ ایکچولی اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کس لیے آیت نازل ہوئی تھی؟ اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا؟ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے تورات کے احکام تھے اس پر بھی قائم رہے اور اسلام بھی لے آئے۔ مثلا کے طور پر ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے۔ یہودیوں میں تورات کے اندر ہفتے کے دن کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر ہم تعظیم کریں تو منع تو نہیں ہے نا، چلے ہم ایمان بھی لے آتے ہیں مگر حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس دن ہفتے کے دن شکار سے بچتے تھے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت وہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ یہی سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ اب یہ تو تھا وہ سینیریو، وہ معاملہ کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر جیسا میں نے کہا کہ قرآن صرف ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر ہم آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹیشن کریں، آج کے دور میں اس پر غور کریں، تو آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، مگر پورے اسلام میں داخل ہونے میں شرمندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو خود اسلام کے احکام پر جو ہے نا بات کرنے میں شرم ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اپیرنس، اس کا لباس پہننے میں شرم آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دفاع کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو دل و جان سے مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہم کسی اور کی رعایت میں، کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ جناب اس کو ببانگ دہل یا جس کو کہتے ہیں پراؤڈلی ہمیں